أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ البقرہ آیت نمبر 171۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اسی طریقہ کار کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پیروی کرتے ہوئے پایا تھا۔ بھلا اگر ان کے باپ دادے کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ پر چلتے ہوں، تب بھی وہ ایسا ہی کریں گے۔ میرے سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے، مربی بھی سوال کرتے ہیں اور جماعتی عہدیدار بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں، اور ہمارے بعض لا علم اور برین واش جو رشتہ دار ہیں وہ بھی بعض اوقات یہ سوال اٹھاتے ہیں میرے آگے اور میرے ساتھیوں کے آگے کہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے احمدیت اور حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ یہ سوال کرتے ہیں، یعنی اعتراض کے رنگ میں وہ کہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ دیکھو کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے اس دنیا میں اللہ نے بطور نبی مبعوث فرمائے تھے، لیکن اس کے بعد آسم تک 1,24,000 یا 1,25,000 انبیاء اور مرسلین دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ جب بھی کوئی نبی یا مرسل دنیا میں آتا ہے اور نئی تعلیم، نیا دین، نئی کتاب لاتا ہے، یا ویسے کتاب کی حکمت بتاتا ہے، کتاب نہیں لاتا، کتاب کی حکمت بتاتا ہے، اور جو پہلے خرابیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں ان کو دور کرتا ہے، تو جب وہ مرسل یا نبی اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو کچھ وقت کے بعد پھر یہ معاملہ دہرا دیا جاتا ہے کہ اس کی دین میں اس کی جو طریقہ کار وہ بتا کے جاتا ہے، یا اس کی تجدید جو ہوتی ہے، یا اس کی جو رسالت ہوتی تھی، اس میں پھر خرابیاں لوگ پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ ویسے ہم جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ انسان کے ساتھ بشر ہے، اور انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، اور نفس جو ہے انسان کو برائی کی طرف بلانے میں، دعوت دینے میں، تبلیغ کرنے میں، بلانے میں بڑا دلیر ہے۔ تو لوگ پھر اپنے نفس کے قابو میں آ جاتے ہیں، تو جب پھر وہ رسول یا مرسل یا مجدد دنیا سے گزر جاتا ہے تو پھر ایسا ایسا اس کی جو ساحل تعلیم تھی اس میں پھر خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی لوگ ان میں خرابیاں پیدا کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پھر جب اس دنیا میں وہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں مرسل کے جانے کے بعد، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چھوڑتا تو نہیں ہے۔ اللہ کے بندے ہیں اور بڑے پیارے بندے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے ہمیشہ کے لیے گمراہی میں چلتے رہیں اور ان کو کچھ سمجھانے والا نہ آئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ
جو اپنے یعنی ماں باپ سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، تو ان کی بھلائی کے لیے اور ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی مرسل یا مجدد بھیج دیتا ہے. تو یہ سلسلہ ہمیشہ ازل سے چلا ہوا ہے، اس میں کوئی بریک نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی وقت نبی آنے دنیا میں بند ہو جائیں گے یا مجددین کا سلسلہ جاریہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا. یہ ایسے نہیں ہو سکتا. یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی جب خرابی پیدا ہو جاتی ہے دنیا میں تو اس کے بعد پھر اپنا بندہ دنیا میں ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے بھیجتا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو مجھ پر یا میرے ساتھیوں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے احمدیت یا حضرت مہدی و مسیح موعود کو چھوڑ دیا ہے، یہ کوئی ایسا الزام نہیں ہے جو نیا ہم پر لگا ہے. یہ ہمیشہ سے ہر خدا کے مرسل پر یہ الزام لگایا گیا تھا اور اس کے ساتھیوں پر بھی یہ الزام لگا تھا کہ یعنی ان لوگوں نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا ہے، یا ان لوگوں نے فلاں نبی کی یا مرسل کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے. مثال کے طور پر میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ آسم جب مکہ میں تشریف لائے تھے تو اس وقت جو مکہ کی حالت تھی وہ کیا مشرک تھے وہ سارے. یعنی دین ابراہیمی کو جو ایک بڑا محد دین تھا حضرت ابراہیم دنیا میں چھوڑ کے گئے تھے، وہ دین ابراہیمی کو انہوں نے بت پرستی میں بدل دیا تھا. اور خانہ کعبہ میں جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہاں پہ 365 بت رکھی ہوئی تھی، ان کی وہ پرستش کیا کرتے تھے یہ لوگ. یہ سارے کون تھے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل تھے. تو جب آسم تشریف لائے تو انہوں نے ان لوگوں کو جو مکہ کے مشرکین تھے یا منکرین تھے ان کو پھر توحید کی طرف بلایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف بلایا. اور یہ چیز ان کو بڑی تکلیف دیتی تھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک خدا کی طرف بلا رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکہ میں ان لوگوں میں پہلے رسالت سے پہلے دعویٰ نبوت سے پہلے ایک مثالی زندگی تھی. آپ کو آپ کے مخالفین بھی مکہ کے لوگ بھی صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، لیکن دعویٰ کے بعد سارے آپ کے مخالف ہو گئے، بلکہ لوگوں نے کہنا چھوڑ دیا کہ محمد نے اپنے دین آبا کو چھوڑ دیا ہے، آبائی دین کو چھوڑ دیا. آبائی دین کیا تھا؟ یہ بت پرستی تھی. تو ظاہر ہے کہ دین تو نہیں تھا، یہ تو بہت بڑا شرک تھا وہاں پہ جو ہو رہا تھا. آسم نے ظاہر ہے ایک پہلے ہی نبوت سے پہلے ہی آپ دین فطرت پر چل رہے تھے اور ان کے آسم نے کبھی شرک کا سوچ نہیں اپنی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ بطور نبی مبعوث ہو گئے تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ جو ایک واحد ہے، ایک ہے، اس کی طرف بلانا شروع کر دیا لوگوں کو اور اپنی رسالت کی طرف. تو لوگوں نے آپ وسلم پر الزام لگانے شروع کر دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین آبا کو چھوڑ دیا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان الزاموں کا لگنا کسی نبی یا کسی مجدد پر. اچھا، میں ایک حضرت بانی جماعت صاحب کی آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے پہلے اسلام کی کیا حالت تھی. اسلام 72 فرقوں میں بٹ چکا تھا اور صرف نام کا اسلام رہ گیا تھا. بہت ساری بدعتیں اس میں داخل کر دی گئی تھیں. اگرچہ ہر صدی کے سر پر امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو مبعوث فرماتا رہا ہے تاکہ اس دور میں یا اس صدی میں جو دین محمدیہ میں خرابیاں یا بدعتیں پیدا ہو گئی تھیں تاکہ وہ ان کا کلا کما کرے. اس کے باوجود بھی حضرت بانی جماعت علیہ السلام سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ امت 72 فرقوں میں بڑھ چکی تھی اور بدعتوں کا مطلب کہ بے انتہا بدعتیں شامل ہو گئی تھی دین میں. میں 3 کی مثالیں یہاں پر مثلا دیتا ہوں. مثال کے طور پر حیات مسیح کا ایک انتہائی مشرکانہ عقیدہ لوگوں میں پیدا ہو چکا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، وہی آسم کی پیشگوئی کے مطابق امت محمدیہ میں غلبہ اسلام کے لیے نازل ہوں گے، جبکہ ایک قطعی غلط بات تھی. یہ تو ایک عقیدہ ہی غلط ہے، اس کی قرآن سے تصدیق ہی نہیں ہوتی. اس کے بعد ختم نبوت کا عقیدہ گھڑ لیا گیا تھا لوگوں نے. حالانکہ نبوت یا مجددیت تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے لوگوں پر. اللہ رحم کر کے لوگوں پر اپنے کسی نبی کو، اپنی مجدد کو کھڑا کرتا ہے تاکہ وہ نبی یا رسول یا وہ مجدد لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لائے. تو حضرت مرزا صاحب السلام سے پہلے کیا ہوا تھا؟ 72 فرقوں میں اسلام بڑھ چکا تھا اور وہ سارے انقطاع نبوت یعنی ختم نبوت کا عقیدہ گھڑ کے بیٹھ گئے تھے. تو یہ لوگوں کے نفس ہوتے ہیں جو اپنے نفسانی خواہشوں کے مطابق ایسے عقیدے گھڑ لیا کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ ایک
बीमारी भी आलम इस्लाम को लग गई थी या मुसलमानों को कि आसम के बाद वही और इल्हाम का सिलसिला मुनक़ता हो चुका है ना, यानी वो ये भी ख़त्म कर चुके थे कि आसम के बाद किसी को वही और इल्हाम नहीं हो सकता। ये सब झूठ है, क्योंकि वही और इल्हाम जो है एक दीन, सच्चे दीन के लिए ज़रूरी है। क़यामत तक जब तक इंसान ज़िंदा हैं, इस दुनिया में चल रहे हैं, अल्लाह ताला अपना मकालमा व मुखातबा या वही और इल्हाम का सिलसिला जो है अल्लाह ताला का, वो बंद नहीं कर सकता। क्योंकि बंदों को चाहिए अल्लाह का कलाम, अल्लाह से बात करना। अल्लाह बातें करता है अपने प्यारे बंदों से, तो उनको हौसला मिलता है, उनकी तसल्ली होती है, उनको फरिश्ते ख़बरें देते हैं, बशारतें देते हैं अगली ज़िंदगी के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं इंसान सच्चे दीन में एक उनकी ज़रूरत होती है, और एक सच्चे दीन की ये निशानियाँ होती हैं। इस तरह और बहुत सारी बातें, गलत बातें हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम से पहले पैदा हो गई थी। तो फिर हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, और आप अलैहिस्सलाम ने बड़ी भरपूर तरीके से इन बिदतों को, इन गलत अकीदों को गलत साबित किया, और फिर इनका कला कमा किया, और सच्चा दीन लोगों के आगे, यानी तजदीद याफ्ता इस्लाम या हकीकी इस्लाम हम कह सकते हैं, लोगों के आगे पेश किया। अच्छा आपने तो ये काम कर दिया, लेकिन मौलवियों की ये हालत थी कि वो आपको और आपके साथियों को इस्लाम की तरफ बुलाते थे, यानी कि आप लोग इस्लाम को छोड़ गए हैं, आसम की नबूवत से आपका तल्लुक़ ख़त्म हो गया है, लिहाजा आप आसम के दीन में आएँ, आपकी आसम की नबूवत को मानें और इस्लाम की तरफ आएँ। जैसा कि हम देखते हैं कि सूरत सफ़ में अल्लाह ताला फरमाता है, आने वाले जो मसीह मुस्तफ़ा था उसके मुतालिक अल्लाह ताला फरमाता है, वहुवा युदा इलल इस्लाम वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन। सूरत सफ़ आयत नंबर 8। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि हालांकि वो इस्लाम की तरफ बुलाया जाता है, यानी आसम तो बानी इस्लाम थे, वो तो इस्लाम दुनिया में ले के आए थे। ये कौन है जिसको तरफ लोगों ने जिसको इस्लाम की तरफ बुलाना था? ये हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम आसम के मऊद अज़ीम शान ग़ुलाम, यानी मसीह मुस्तफ़ा मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब थे, जिनको मौलवी उस ज़माने के इस्लाम की तरफ बुलाया करते थे। उनके साथियों को भी, यानी हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम के असहाब को भी इस्लाम की तरफ बुलाते थे, और कहते थे कि आप आसम को नबी मानो, आप नबी का इनकार कर चुके हैं, वगैरह वगैरह। ये सब झूठी बातें होती थी, और हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा ने ये सब बातें, झूठे इल्ज़ाम मौलवियों से और उनके आम बेइल्म और लाइल्म मुसलमानों से सुने थे। तो ऐसे ही आज भी वाक़या हो रहा है कि इस आजिज़ को भी और मेरे पैरोकारों को भी, हमारे रिश्तेदार भी और जमाती उहदेदार भी, मुरब्बियान वगैरह भी ये ताना देते रहते हैं, कहते रहते हैं कि अब्दुल गफ़ार जंबा और उसके साथी वगैरह ये सब अहमदियत को छोड़ गए हैं और हज़रत मेहदी व मसीह मौद को छोड़ गए हैं। हालांकि हमने अहमदियत और को नहीं छोड़ा, हज़रत बानी जमात अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ा। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पहले तो ये देखना चाहिए कि अहमदियत है क्या। याद रखें 1914 के बाद से आज तक जो कादियानी खुलफा हैं, वो जो लोगों को दरस व तदरीस कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, वो अहमदियत नहीं है। ये बात नोट कर लें। वो नफसानी ख्वाहिशों के मुताबिक अब अहमदियत में तब्दीलियाँ करके वो लोगों को बता रहे हैं भाई ये अहमदियत है। जबकि अहमदियत क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अहमदियत जो है वो चीज़ है जो हज़रत बानी जमात इस्लाम की कुतुब और रसाइल में मौजूद है, आपके मलफूजात में मौजूद है, आपके इश्तिहारात में मौजूद है। यानी आपकी जो भी तहरीर है, खा वो किसी किस्म की है, कुतुब है, किताब है या रसाला है या मलफूजात हैं या कोई इश्तिहार है आपका, उनमें जो हजूर इस्लाम का लिखा हुआ है वो ऑथेंटिक है, वही अहमदियत है। और इसी तरह हज़रत बानी जमात इस्लाम का जो इल्हाम है, इल्हामी कलाम जो है, वो असल हकीकी अहमदियत है। यानी दोनों चीज़ें, हज़रत मुस्लिम की तहरीर और आप अलैहिस्सलाम का जो इल्हामी कलाम है, वो अहमदियत है, हकीकी अहमदियत है। जबकि हम देखते हैं कि 1914 से लेकर आज तक कादियानी खुलफा ने क्या किया है, अपनी रज़ा और अपनी नफसानी ख्वाहिशों के मुताबिक हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब की तहरीरों में कतरो बेअमनत की, काट छाँट की, उनको बदला, किसी को चीज़ को पढ़ लिया या ज़्यादा कर दिया, किसी को कम कर दिया, किसी को पढ़ते ही नहीं। बाज़ इल्हामों को शो करते हैं आगे आगे बार बार, बाज़ इल्हामों को छुपाते हैं। ये सारी चीज़ें किन लोगों ने की थी? इन लोगों ने की थी जो अपने आप को खुलफा कहलाते हैं, बल्कि खुलफा भी नहीं कहलवाते, बल्कि कहते हैं कि हम खुदा के बनाए हुए हैं, जबकि बहुत बड़ा गुनाह की बात है। खुदा के बनाए हुए जो खलीफे होते हैं वो
اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء، رسول اور مجددین ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کرتا ہے. اور یہ جو مجددین کا سلسلہ ہے یہ سارے لوگ یہ منہاج نبوت پر کھڑے کیے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان کو چنتا ہے، کوئی ان کا انتخاب نہیں ہوتا. یہ جو لوگ ہیں پہلے تو انہوں نے انتخابی سسٹم ہی غلط کی، ان کا انتخابی سسٹم ہی نہیں ہے، غلط ہے. کیونکہ انتخاب اگر مجلس شورا کرے اور تقوی کی بنیاد پہ وہ انتخاب ہو، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خلیفہ خدا کا تو نہیں بنایا ہوتا، لوگوں نے بنایا ہوا تھا، لیکن کم از کم اس کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری امت نے یا پوری جماعت نے متفقہ طور پر ایک خلیفے کو چنا ہے. بننے کے بعد، چناؤ کے بعد بھی اگر وہ خلیفہ امت کا یا جماعت کا سیدھے راستے پر چلے گا، اپنے بانی یعنی عاصم کی تعلیم پر یا بانی اجواسم کی تعلیم پر لوگوں کو لے کر چلے گا، تو پھر ہم اس کو خلیفہ راشد کہیں گے. خلیفہ راشد بھی خدا کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں ہوتا. خلیفہ راشد بھی امت کا یا جماعتوں کا چنا ہوا بنایا ہوا خلیفہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو موجودہ قادیانی خلافت ہے، یہ تو ایک موروثی قسم ہے کہ بالواسطہ، یعنی انڈائریکٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹ موروثی خلافت ہے. موروث طریقہ ان میں ہے، لیکن شو کیا جاتا ہے انتخاب ہو رہا ہے. انتخاب ہوتا ہے مجلس شورا کا، جس میں آزادانہ طور پر متقی لوگ چنے جاتے ہیں، اور مجلس شورا میں وہ لوگ خلیفے کا جب انتخاب کرتے ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ انتخاب ہے. لیکن یہ تو ایک اپنی ملازموں کی، اپنی جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو مفادات یافتہ لوگ جو ہوتے ہیں، ان کی اپنی پسندیدہ لوگوں کی بنائی ایک الیکٹرل کالج ہے، مجلس انتخاب ہے. وہ لوگ تو ویسے ہی دست نگر ہوتے ہیں خلیفے کے، مطلب کہ وہ کہیں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ان کے آگے، خلیفے کے آگے. تو ایسے لوگوں کا انتخاب کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو جانے والا خلیفہ جس کا اشارہ دے گیا ہوگا. جیسے کہ میں نے پہلے خطبوں میں اس کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ یہ جو خلیفے ہیں یہ تو انتخابی خلیفے بھی نہیں ہیں، چیز ہے کہ ہم اس کو خلفائے راشدین یا خدا کے بنائے ہوئے خلیفے کہیں. تو بہرحال میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے، جو احمدیت کے متعلق خلفاء بتاتی ہیں یا اس وقت مربیان بتاتی ہیں یا عہدیدار بتاتی ہیں، یہ احمدیت نہیں ہے. احمدیت وہ ہے جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ حضرت مرزا غلام صاحب کی اپنی کتابیں ہیں، ان کی رسائل ہیں، ان کے ملفوظات ہیں، ان کے اشتہارات ہیں. اور یہ جو لوگ ہیں اور ان کا اپنا کلام ہے اعلامی، وہ جو خبر دیتا ہے، وہ جو بات بتاتا ہے، وہ احمدیت حقیقی ہے. ان لوگوں کا 1914 کے بعد یکا خلیفے ہوں یا عہدیدار ہوں یا مربی ہوں، یہ سارے اپنے مفاد کی باتیں، الہاموں کو توڑ موڑ کے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو، یعنی اپنی تحریروں کو کہیں کم کر دیا، کہیں زیادہ کر دیا، مطلب کہ یہ سب تحریف کر کے یہ لوگ اپنے مقصد کی باتیں پیش کرتے ہیں. اور یہ قطعاً حقیقت، یہ یاد رکھیں، یہ قطعاً احمدیت نہیں ہے. جہاں تک سوال ہوا میرا اور میرے ساتھیوں کا، ہم لوگ ہم لوگوں کی احمدیت چھوڑی نہیں. ہم لوگ اصل جو حقیقی احمدیت ہے لوگوں کے آگے پیش کر رہے ہیں. حضرت مرزا صاحب وسلم کی اصل جو احمدیت ہے وہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو حضرت بانی جماعت اسلام کو ہم نے نہیں چھوڑا، بلکہ ہم نے مضبوطی سے پکڑا، اور اس کو تبھی ہمارے اخراج ہوئے، ہمارے مقاطع ہوئے، تبھی ہماری قوم، ہماری جماعت کے لوگ خلیفے ہمارے مخالف ہیں. کیونکہ ہم جو سچی بات ہے، جو سچا کلام ہے حضرت مرزا علیہ السلام کا، اور سچے الہام اور کلام سے جو ثابت ہو رہا ہے، وہ ہم بات آگے رکھ رہے ہیں افراد جماعت کے آگے. اور یہ جو خلیفے ہیں اور یہ جو مربی اور عہدیدار ہیں، کیوں ہمارے مخالف ہو گئے، ہمیں کیوں نکالا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم حضرت مرزا صاحب کی جو حقیقی احمدیت ہے اس کا اظہار لوگوں کے آگے کر رہے ہیں. وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ احمدیت تو یہ ہے، لیکن یہ لوگ خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی، جماعت کو بھی گمراہ کر کے بیٹھے ہیں. اور احمدیت کی جگہ پہ 1914 کے بعد آج تک جو مروج ہے وہ احمدیت نہیں ہے بلکہ معبودیت ہے. یعنی نام احمدیت کا ہے لیکن عملاً معبودیت چل رہی ہے، جس کا کہ احمدیت سے کوئی تعلق نہیں، نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے اس کا. میں مثال کے طور پر چند باتیں آپ لوگوں کے آگے رکھتا ہوں کہ 1914 کے بعد کیا فطور جماعت احمدیہ میں یا احمدیت میں کیا پیدا ہوئے، اور ان میں کیا خرابی ڈالی گئی احمدیت میں، تاکہ آپ کو احساس ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے. مثال کے طور پر 1914 کے بعد جماعت احمدیہ جو ہے حضرت مرزا صاحب کی احمدیت ہے، وہ جماعت تھی جو احمدیت کی وارث تھی، وہ جماعت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. 1914 کے بعد یہ دونوں گروہ جو ہیں لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے
اٹریکشن دینے کے لیے انہوں نے جمع تفریق شروع کر دی، کمی بیشی شروع کر دی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے اپنے کلام میں اور ان کے اپنے الہام میں، اور ان کے مرزا صاحب علیہ السلام کے مقام و مرتبہ پر بھی انہوں نے کمی کر دی۔ مثال کے طور پر لاہوری گروپ کا یہ عقیدہ انہوں نے اختیار کر لیا، جبکہ 1954 تک وہ حضرت بانی جماعت کو نبی مانتے تھے، سارے یہ صاحب تھے، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی مانتے تھے سارے، لیکن 1914 کے بعد سب سے بڑا گڑبڑ جماعت میں یہ عقیدے کے معاملے میں حضرت بانی جماعت اسلام کے مقام و مرتبہ کے معاملے میں ان لوگوں نے یہ جرم کیا یا غلطی کی کہ آپ علیہ السلام کا جو صحیح مقام و مرتبہ تھا، یعنی امتی نبی ہونے کا، یہ ایک اعزاز ہے آپ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان میں کمی کر دی ان لوگوں نے، لاہوریوں نے، کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام صرف ایک مجدد یا محدث تھے، مسیح بھی تھے، مہدی بھی تھے، بہرحال یہ لوگ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت کے انکاری ہو گئے۔ تو یہ احمدیت نہیں ہے، یہ ہم اس کو لاہوریت کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ ادھر محمودیت آ گئی ادھر لاہوریت آ گئی۔ تو بہرحال حضرت مرزا صاحب کی جو پاک اور پاکیزہ تعلیم تھی ان لوگوں میں انہوں نے کمی بیشی کرنی شروع کر دی۔ لاہوریوں نے تو یہ کام کیا، آگے جو دوسرا گروپ تھا مرزا بشیر الدین محمود احمد کا گروپ جو تھا، اس نے بھی بہت ساری باتیں گھڑ لیں۔ سب سے پہلے مرزا بشیر الدین محمود نے صدر انجمن احمدیہ کو رد کیا، ریجیکشن کیا، جو کہ ان کے محترم والد حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی خود قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ تھی، ان کے جو ممبران تھے وہ آپ علیہ السلام نے خود منتخب کیے تھے، اور آپ علیہ السلام کا میں پہلے بارہا خطبوں میں ذکر کر چکا ہوں کہ صدر انجمن احمدیہ کا کو اتھنٹک قرار دیا تھا اپنی زندگی میں بھی، صرف کہا تھا مجھے اطلاع دینا جو اگر تم فیصلہ کرو، اور میرے بعد آپ لوگوں کا اکثریتی فیصلہ جو ہے حجت ہوگا۔ اسی صدر انجمن احمدیہ کو جناب حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ مجلس انتخاب قرار دیا، الیکٹرک کالج قرار دیا، یعنی خلیفے کے انتخاب کے لیے تھی یہ۔ تو بعد میں کیا ہوا 1914 کے وقت حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت کہ جناب بشیر الدین محمود احمد صاحب نے بڑی جرت کر کے اس صدر انجمن احمدیہ کو رد کر کے اپنا انتخاب اپنے حواریوں سے، اپنے پسندیدہ لوگوں سے کروا لیا۔ تو یہ برائی آغاز تھا برائیوں کا۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خود حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ میں قدرت ثانیہ کا مظہر نہیں ہوں، بلکہ وہ بھی اور اس سے خاندان نبوت کے جو افراد تھے دعائیں کرواتے رہے قدرت ثانیہ کے لیے۔ جناب 1914 کے بعد جب بشیر الدین محمود احمد خلافت کی گدی پر بیٹھ گئے، خلافت ان کے قبضے میں آ گئی، تو پھر حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں انتخاب ہوا تھا وہاں پہ یہ بورڈ لگا دیا مقام ظہور قدرت ثانیہ، یعنی ان کی زندگی میں دعائیں کروانا۔ بعد میں جب خلافت اپنے قبضے میں آ گئی تو اپنی خلافت کو قدرت ثانیہ بنا لینا، اور بلکہ یہ جھوٹ حضرت خلیفۃ المسیح اول کو بھی ان کی وفات کے بعد ان کی طرف منسوب کر دینا تاکہ لوگ گمراہ اچھی طرح ہو جائیں، ان کی طرف ان کے جہاں پر انتخاب ہوا تھا وہاں پہ بورڈ لگا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بعد یہ سارے ظلم جماعت احمدیہ میں پیدا ہوئے۔ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اس کے بعد اپنی انتخابی بھی خلافت نہیں ہیں بلکہ مروسی خلافت چلی آ رہی ہے، اس کو قدرت ثانیہ قرار دے لینا، کیا یہ احمدیت تھی؟ کیا حضرت بانی جماعت اسلام یہ احمدیت چھوڑ کے گئے تھے؟ اور یہ جو لوگ ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے احمدیت کو چھوڑ دیا، میں ہم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ احمدیت ہے کہ ہم یہ مانیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام صرف ایک مجدد تھے، یا ہم یہ مانیں کہ یہ سب جھوٹ ہے کہ قدرت ثانیہ تو یہ ہے ہی نہیں، یہ خلیفے تو قدرت ثانیہ نہیں ہے، آنے والا قدرت ثانیہ کا مظہر تو وہ ذکی غلام ہے۔ دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ الہامی کلام کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جماعت احمدیہ میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے الہامی کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ آنے والا جو موعود ذکی غلام ہے وہی مسلم موعود ہے، اور وہ ثابت ہوتا ہے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے الہامی کلام سے وہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں۔ میری تحریروں میں، میرے خطبات جمعہ میں پہلے بھی اس کا بہت ذکر ہو چکا ہے، تحریروں میں نے قطعی طور پر ثابت کر دیا ہے، لیکن جب کہ جو ہیں قادیانی خلفاء ابھی تک اس اصرار پر، اس جھوٹ پر قائم ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، سمجھ تو آ گئی ہے لیکن وہ اب سوچ رہے ہیں کہ اب کریں گے کیا، ہم کیا کریں، کدھر جائیں۔ بل میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں خلیفہ ثانی صاحب کو یا مرزا بشیر الدین محمود کو مسلم موعود، یا انہوں نے خود دعویٰ کیا اس کا مسلم موعود ہونے کا، سب جھوٹ ہے۔ اب سوال یہ کہ یہ احمدیت ہے جس میں پوری جماعت پھنسی بیٹھی ہے؟ کوئی احمدیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری بدعتیں ہیں جو جماعت احمدیہ قادیان نے اپنی
پیدا کی ہوئی ہیں. میں نے بارہا ان بدعتوں کا ذکر کیا ہے. یہ فتنے ہیں سارے. 8-10 کے قریب میں اکثر بعض خطبات میں اس کا ذکر کر چکا ہوں. اور یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جس گروہ میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد اتنے بڑے بڑے فتنے اور بدعتیں پیدا ہو جائیں، کیا آپ لوگ اس کو احمدیت سمجھ رہے ہو کہ یہ احمدیت ہے؟ قطعاً یہ احمدیت نہیں ہے، سب جھوٹ ہے. احمدیت کے نام پہ محمودیت کا دور دارہ ہے اور لوگوں کو جھنسا اور دھوکہ دیا تھا کہ احمدیت کی طرف آؤ، حضرت مرزا صاحب کی طرف آؤ، جبکہ نہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی کوئی احمدیت ہے یہاں پہ، نہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا اپنی حقیقی تعلیم کا یہ ذکر ہے یہاں پہ. صرف ان کا نام چل رہا ہے اور ان کی جماعت کا نام یعنی احمدیت کا نام چل رہا ہے. باقی سب جھوٹ ہے اور سب وہ محمودیت ہے اور ان کا سب غلط باتیں ہیں جو جماعت میں رینج کر دی گئی ہیں. مثلا آزادی ضمیر سے احمدیوں کو محروم کر دیا گیا ہے اور بہت ساری باتیں ہیں. وسیطی نظام ہے اس کو بھی اس کا مس یوز کیا جا رہا ہے. بہت ساری باتیں ہیں. 8-10 کے قریب میں اکثر ان کا خطبوں میں ذکر کر چکا ہوں. تو میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت پیش کیا جا رہا ہے جماعتی خلفاء جو ہیں قادیانی یا ان کے مربیوں کے ذریعے سے یا ان کے عہدیداروں کے ذریعے سے، یہ احمدیت نہیں ہے. قطعاً یہ احمدیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو یہودیت کا چربہ ہے. حضرت مرزا علیہ السلام کی احمدیت 1914 کے بعد ہی اس کی صف لپیٹ دی گئی تھی. جبکہ یہ عاجز اور یہ میرے ساتھی سارے اصل و حقیقی احمدیت جو ہے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی تعلیم جو ہے، ہم لوگوں کو کھول کھول کے اس تعلیم کو، حقیقی تعلیم کو احمدیوں کے آگے رکھ رہے ہیں. اور یہی ہمارا قصور ہے. آنے والے کا ہر دور میں یہی قصور ہوا کرتا ہے کہ وہ سچی تعلیم جو لوگوں کے آگے رکھتا ہے، تو اس کی پاداش میں لوگ یا اس زمانے کے جو خلیفے ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں ملوک ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کا اخراج مکاتب سب کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان کو بلاتے ہیں اپنے جھوٹ کی طرف کہ تم مسیح موعود کی طرف آ جاؤ، احمدیت کی طرف آ جاؤ. جبکہ احمدیت کا تم نے بیڑا غرق کر دیا. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا تو صرف نام ہے اور کیا ہے احمدیت. یہ جو اعتراض تھا اس سلسلے میں یہ سب باتیں کی ہیں پہلا. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ایک اور الزام اس عاجز پر بھی اور میرے ساتھیوں پر لگایا جاتا ہے. یہ الزام لگانے والے مربی عہدیدار وغیرہ یا بالخصوص میں اپنے رشتہ دار ہیں جو لا علم رشتہ دار بیچارے، برین واشڈ رشتہ دار، ان سے میں وہ لگاتے ہیں ہم پر یہ الزام کہ میں یعنی یہ عاجز خلیفوں کے متعلق غلط زبان استعمال کرتا ہے. حالانکہ میری دیکھیں خطبات دیکھیں، میری تحریریں دیکھیں، میں نے کسی جگہ پر بھی ان لوگوں کے متعلق کوئی سخت زبان استعمال نہیں کی. یہ دیکھو، یاد رکھو کہ اگر ایک بندہ غلط ہے، غلط بندے کو غلط کہنا کوئی الزام تو نہیں، بد زبان تو نہیں ہے. یہ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر اور جماعت کا ایک لیڈر ہو کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کیا میں ان لوگوں کو یہ نہ کہوں کہ یہ بندہ غلط بات کر رہا ہے، یہ لوگوں کو جماعتی احمدی کو گمراہی میں ڈال رہا ہے؟ یہ بد زبانی نہیں ہوا کرتا، یہ حقائق ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں مربی اور عہدیدار وغیرہ مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم لوگ خلیفوں کے متعلق غلط زبان استعمال کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو پتہ لگنا چاہیے وہ خلیفہ ہے. خلیفے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور جن جماعتوں کے وہ منتخب ہو جاتے ہیں خلیفے، ان جماعتوں کو، ان لوگوں کو صراط مستقیم طرف لے کے چلتے ہیں. جو لوگ اپنی خواہشیں ڈال دیں، نام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نہ ہو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا، جبکہ اپنے اندر ان تعلیم کے اندر اپنی خواہشوں میں ملا کے لوگوں کو گمراہ کر بیٹھتے ہوں، ان لوگوں کو ہم کیسے خلیفے کہہ سکتے ہیں؟ اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے خلیفوں کے متعلق یعنی میں جو کہتا ہوں وہ غلط کہتا ہوں، جبکہ میں تو کبھی کسی کے متعلق بد زبانی استعمال ہی نہیں کرتا، بد زبان نہیں استعمال کرتا. لیکن بڑے ادب کے ساتھ، میں بڑی عزت کے ساتھ ان لوگوں کا نام لے کر کہتا ہوں کہ یہ انہوں نے جھوٹ بولے ہیں، فلاں جھوٹ انہوں نے بولے ہیں. اور یہ گالی نہیں ہے، یہ بد زبانی نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے جس کا میں اظہار کرتا ہوں لوگوں کے آگے. اور یہ حقائق بڑے تلخ ہوتے ہیں، اور یہ جماعتی جو عہدیدار ہوتے ہیں ان کو یہ تکلیفیں، یہ حقائق بڑے برے لگتے ہیں. تو پھر ان کے پاس یہ تو نہیں ہوتا کہ ان حقائق کو رد کر سکیں یا میرا مقابلہ کر سکیں یا میرے اصحاب کا مقابلہ کر سکیں. یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں مایوسی میں کہ نہیں، عبدالغفار صاحب یا اس کے ساتھی جو ہیں خلیفوں کے متعلق بعض زبان استعمال کرتے ہیں، جبکہ کوئی بعض زبان نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میرا آقا جو تھا اس نے کیا زبان استعمال کی تھی، احمدیوں کو پتہ نہیں ہے. اس آج سے پہلے جس برگزیدہ مسیح ابن مریم کا مجھے اللہ نے مسیل بنایا ہے،
اس نے اس وقت اپنے وقت میں یہودیوں کے متعلق، یہودی جو ربی تھے، فریسی تھے، فقی تھے، ان کے متعلق کیا زبان استعمال کی تھی آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. پڑھو آپ نیو ٹیسٹامنٹ کو اور حضرت بانی جماعت اسلام کی کتابیں پڑھو، تا آپ کو پتہ لگ جائے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کہتا ان لوگوں کو، میں تو صرف جھوٹ کو جھوٹ کہہ رہا ہوں، اور کسی گمراہ کو گمراہ کہہ دینا کوئی بد زبان نہیں ہے. تو میں آپ کو مثال کے طور پر چند باتیں پڑھ کر سناتا ہوں. حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے جو یہودی ربی تھے یا ان کے متعلق کیسے لفظ استعمال کیے تھے. وہ ایک جگہ لکھتے ہیں، یہ چیپٹر 23 ہے 23 نمبر، اور متی کا جو ان کی انجیل ہے ان میں سے یہ لفظ ہیں. تب یسوع نے وہاں موجود لوگوں سے اور اس کے شاگردوں سے کہا، معلمین شریعت اور فریسیوں کو حق ہے کہ تجھ سے کہے کہ شریعت موسیٰ کیا ہے. اس وجہ سے تم کو ان کا اطاعت گزار ہونا چاہیے اور ان کی کہی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، لیکن ان کی زندگیاں پیروی کی جانے کے لیے قابل عمل بنمونہ نہیں ہے. یہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرما رہے ہیں ان فریسیوں کے متعلق اور ربیوں کے متعلق. جو باتیں وہ کہتے ہیں اس پر وہ خود عمل نہیں کرتے. وہ تو دوسروں کو مشکل ترین احکامات دے کر ان پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو پر زبردستی کرتے ہیں، اور خود ان احکامات میں سے کسی ایک پر بھی عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اچھا، آگے وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کہ یہ جو لوگ ہیں فریسی اور جو ربی تھے، بازاروں کی جگہ وہ لوگوں سے عزت و بڑائی پانے کی آرزو کرتے ہیں. نمود نمائش کے یہ لوگ تھے، اور لوگوں سے وہ معلم کہلوانے کی متمنی ہوتے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں، معلمین شریعت اور فریسیوں، مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے معلمین شریعت اور فریسیوں، یہ تمہارے لیے برا ہے، تم منافق ہو. تم لوگوں کے لیے آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونے کے راستے کو مسدود کرتے ہو. تم خود داخل نہیں ہوئے، اور تم نے ان لوگوں کو بھی روک دیا جو داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اے معلمین شریعت اور فریسیوں، میں تمہارا کیا حشر بتاؤں؟ تم تو ریاکار ہو، اس لیے تم بیواؤں کے گھروں کو چھین لیتے ہو اور لمبی دعائیں کرتے ہو تاکہ لوگ تمہیں دیکھیں، اس لیے تم کو سخت سزا ہوگی. یہ اس زمانے کے جو مولوی تھے یہودی، ان کے متعلق حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام فرما رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں، اے معلمین شریعت، اے فریسیوں، میں تمہارا انجام کیا بتاؤں؟ تم تو ریاکار ہو. تمہاری بتائی ہوئی راہوں کی پیروی کرنے والوں کی ایک ایک کی تلاش میں تم سمندروں کے پار مختلف شہروں کے دورے کرتے ہو، اور جب اس کو دیکھتے ہو تو تم اس کو اپنے سے بدتر بنا دیتے ہو، اور تم نہایت برے ہو جیسا جہنم سے وابستہ ہو. پھر فرماتے ہیں، اے معلمین شریعت، اے فریسیوں، تمہارے لیے برا ہوگا. تم لوگوں کو راستہ بتاتے ہو لیکن تم اندھے ہو. تم کہتے ہو کہ اگر کوئی شخص گرجا کے نام کے استعمال پر وعدہ لیتا ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں، اور اگر کوئی گرجا میں پائے جانے والے سونے پر وعدہ لے تو اس کو پورا کرنا چاہیے. تم اندھے بے وقوف ہو. کوئی چیز عظیم ہے. کون سی چیز عظیم ہے، سونا یا گرجا؟ وہ سونا صرف گرجا کی وجہ سے مقدس ہوا، اس لیے گرجا ہی عظیم ہے. اگر کوئی قربان گاہ کی قسم کھائے تو کہتے ہو کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی قربان گاہ پر پائی جانے والی نظر کی چیز پر قسم لے تو کہتے ہو کہ اس کو پورا کرنا چاہیے. تم اندھے ہو، تم کچھ نہیں سمجھتے. کون سی چیز اہم ہے، نظر یا قربان گاہ؟ نظر میں پاکی پیدا ہوتی ہے قربان گاہ کی وجہ سے، اس وجہ سے قربان گاہ ہی عظیم ہے، وغیرہ وغیرہ. آگے فرماتے ہیں، اے معلمین شریعت، اے فریسیوں، یہ تمہارے لیے برا ہے. تم ریاکار ہو. تمہارے پاس رہنے والی ہر چیز، تمہارا پودینہ اور سوئی کی بھاجی اور زیرے کے پودوں میں بھی قریب ایک حصہ خدا کو دیتے ہو، لیکن شریعت کی تعلیم میں اہم ترین تعلیمات کو، یعنی عدل و انصاف کو، تم رحم و کرم کو اور اصلیت کو تم نے ترک کر دیا ہے. تمہیں خود ان احکامات کے تابع ہونا ہوگا. اب جن کاموں کو کر رہے ہو انہیں پہلے ہی کرنا چاہیے تھا. تم لوگوں کی رہنمائی کرتے ہو لیکن تم ہی اندھے ہو. پہلے خود پینے کے مشروبات میں سے چھوٹے مچھر کو نکال کر بعد اونٹ کو نگل جانے والوں کی طرح تم ہو.
پھر فرماتے ہیں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اے معلمین شریعت، اے فریسیو، یہ تمہارے لیے برا ہے، تم ریاکار ہو، تمہارے برتن و کٹوروں کے باہر کے حصے کو تو دھو کر صاف ستھرا تو کرتے ہو، لیکن ان کا اندرونی حصہ لالچ سے اور تم کو مطمئن کرنے کی چیزوں سے بھرا ہے۔ اے فریسیو، تم اندھے ہو، پہلے کٹورے کے اندر کے حصہ کو اچھی طرح صاف کر لو، تب کہیں کٹورے کے باہری حصہ حقیقت میں صاف ستھرا ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں آگے، اے معلمین شریعت، اے فریسیو، یہ تمہارے لیے بہت برا ہے، تم ریاکار ہو، تم سفیدی پھرائی ہوئی قبروں کی مانند ہو۔ ان قبروں کا بیرونی حصہ تو بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے، لیکن اندرونی حصہ مردوں کی ہڈیوں اور ہر قسم کی غلاظتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ تم اسی قسم کے ہو، تم کو دیکھنے والے لوگ تمہیں اچھا اور نیک تصور کرتے ہیں، لیکن تمہارا باطن ریاکاری سے، بدعمالی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اے معلمین شریعت، اے فریسیو، یہ تمہارے لیے بہت برا ہے کہ تم ریاکار ہو، تم نبیوں کے مقبرے تو تعمیر کرتے ہو، اور تم قبروں کے لوگوں کے لیے تکریم ظاہر کرتے ہو جنہوں نے نفیس زندگی گزاری ہے۔ یہ کہتی ہو کہ اگر ہمارے آباء و اجداد کے زمانے میں ہوتے تو ان نبیوں کے قتل و خون میں ان کے مددگار نہ ہوتے، اس لیے تم قبول کرتے ہو کہ ان نبیوں کے قاتلوں کی اولاد تم ہی ہو۔ تمہارے باپ داؤد سے شروع کیا ہوا وہ گناہ کا کام تم تکمیل کو پہنچاؤ گے۔ آگے پھر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم فرماتے ہیں، تم سانپوں کی طرح ہو، اور تم زہریلے سانپوں کے سلسلے سے ہو، لیکن تم خدا کے غضب سے نہ بچ سکو گے۔ تم سبوں پر ملزم ہونے کی مہر لگے گی، اور سب جہنم میں گھسیٹے جاؤ گے۔ تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے پاس نبیوں کو، عالموں کو اور معلمین کو بھیجوں گا، اور ان میں سے تم بعض کو قتل کرو گے اور بعض کو صلیب پر چڑھاؤ گے، اور چند دوسروں کو تمہارے یہودی عبادت گاہوں میں کوڑے مارو گے، اور ان کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو بھگاؤ گے۔ اس وجہ سے سطح زمین پر قتل کیے گئے تمام راست بازوں کے قتل کے الزام میں تم ماخذ ہو گے، وغیرہ وغیرہ۔ آگے فرماتے ہیں، اے یروشلم، تم نے نبیوں کو قتل کیا ہے، خدا نے جن لوگوں کو تیرے پاس بھیجا ان کو پتھروں سے مار کر تو نے قتل کیا ہے۔ کئی مرتبہ میں نے تیرے لوگوں کی مدد کرنا چاہی، جس طرح مرغی اپنے چوزوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے، اسی طرح مجھے بھی تیرے لوگوں کو یکجا کرنے کی آرزو تھی، لیکن تو یہ نہ چاہا۔ دیکھو، تمہارا گھر پوری طرح خالی ہو جائے گا۔ میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ تم اب سے دوبارہ نہ دیکھ سکو گے جب تک تم یہ کہو کہ خداوند کے نام پر آنے والے کو خدا مبارک کرے۔ یہ تو تھی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جو باتیں تھیں، انہوں نے اپنے وقت میں یہودی ربیوں، فریسیوں، فقیوں سے متعلق کہی تھی۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت بانی جماعت الاسلام نے بھی اپنے زمانے میں بڑے سخت لفظ استعمال کیے مخالفوں کے لیے یا منکروں کے لیے۔ جو بھی حضور علیہ السلام نے اپنے وقت میں سخت لفظ استعمال فرمایا وہ مناسب اور جائز تھا، اور وقت کی ضرورت تھی کہ حضور علیہ السلام ایسے سخت لفظ کو استعمال فرماتے۔ لیکن اس زمانے کے مولویوں نے، امت مسلمہ نے حضور علیہ السلام پر، حضرت بانی جماعت السلام پر طرح طرح کے الزام لگائے کہ مرزا صاحب علیہ السلام نبیوں کو نعوذ باللہ گالی نکالتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ آج تک لوگوں کے اندر، عام سادہ مسلمانوں کے اندر مولویوں نے یہ چیز بٹھائی ہوئی ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام نے نبیوں کو گالیاں نکالیں وغیرہ وغیرہ، جبکہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے گالیاں نہیں نکالیں، بلکہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے جو وقت کی ضرورت تھی، مثال کے طور پر عیسائیوں نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نعوذ باللہ بنا لیا، جبکہ سب جھوٹا عقیدہ ہے، وہ بیٹا اللہ کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں نے یہ غلطیاں کی کہ ان کو ایسی وجود بنا لیا جو کہ ہمیشہ سے آج تک زندہ ہے، یعنی زندہ آسمان پر اس کو بٹھا لیا اور اسی کے نزول کے وہ منتظر ہیں، جبکہ یہ بھی ایک مشرکانہ، ایک قرآن پاک کی تعلیم کے خلاف عقیدہ ہے۔ حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے ان خلاف قرآن عقیدوں کو جٹلانے کے لیے، ان کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے، یہ جو عیسائی ہیں جن کو خدا بنا کے جس انسان کو بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو مسلمان ہیں جو جس وجود کو وہ ایک نبی تھا، بنی رسال کا ایک رسول اور نبی تھا، اور مسلمان غلط فہمی میں یا غلط سمجھتے ہوئے قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف اس کو آسمان پر چڑھا بیٹھے ہیں اور اسی کے نزول کے منتظر ہیں۔ یہ سب غلطیاں تھیں، یہ غلطیاں ہیں۔ حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے
ان مشرقی عقیدوں کی حوصلہ شکنی کے لیے، یعنی عیسائیوں کے خدا کو، جھوٹے خدا کو مارا، اور اسی کے بارے میں حضور السلام نے سخت لفظ استعمال فرمایا ہیں، اور مسلمانوں کے آگے بھی یہ باتیں ایسی کی ہیں تاکہ وہ لوگ ایک غلط عقیدے کو، ایک فاسد عقیدے کو، یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حیات کے فاسد عقیدے کو چھوڑ دیں، اور جو اصل حقیقی بات ہے، عاصم کی پیشگوئی جو ہے، وہ جس وجود کے متعلق ہے، وہ امت محمدیہ کا ہی ایک فرد ہے، اس کے متعلق اس کے طرف توجہ کی جائے، یعنی لوگ مسلمانوں کریں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو چند بانی جماعت صاحب کے میں اقتباس پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ جو آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں خلیفوں کے متعلق یا میرے ساتھیوں کے متعلق تم کہتے ہو کہ وہ تمہارے خلیفوں کے متعلق غلط زبان استعمال کرتا ہوں، تو پھر یہ دیکھ لو، یہ زبان ہمارے آقا کی ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جو حوالے میں آگے پڑھوں گا یہ 7 بچن کے ہیں اور انجام آتم کے بھی ہیں حوالے۔ حضور فرماتے ہیں، وہ ایک عورت کے پیٹ میں، یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق فرماتے ہیں، وہی مخاطب ہیں ان کے، یعنی دراصل وہ عیسائیوں کے خدا کے متعلق یہ باتیں حضور صاحب کرتے ہیں سخت الفاظ۔ وہ ایک عورت کے پیٹ میں 9 مہینے تک بچہ بن کر رہا اور خون حیض کھاتا رہا، اور انسانوں کی طرح ایک گندی راہ سے پیدا ہوا اور پکڑا گیا اور صلیب پر کھینچا گیا۔ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ نمبر 265 بحوالہ 7 بچن۔ آگے حضور فرماتے ہیں، یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ جن جن پیشگوئیوں کا اپنی ذات کی نسبت توریت میں پایا جانا آپ نے فرمایا ہے، ان کتابوں میں ان کا نام و نشان نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ اوروں کے حق میں تھیں جو آپ کے تولد سے پہلے پوری ہو گئیں۔ اور نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو، جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے، یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھا ہے، اور پھر ایسا ظاہر کیا ہے کہ گویا یہ میری تعلیم ہے، لیکن جب سے یہ چوری پکڑی گئی، عیسائی بہت شرمندہ ہیں۔ روحانی خزائن جلد 11 صفحات 299 اور 290 بحوالہ انجام آتم ما زمیمہ۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک فاضل پادری صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کو اپنی تمام زندگی میں 3 مرتبہ شیطانی الہام بھی ہوا تھا، چنانچہ ایک مرتبہ آپ اسی الہام سے خدا سے منکر ہونے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے۔ آپ کی انہی حرکات کی وجہ سے آپ کے حقیقی بھائی آپ سے سخت ناراض رہتے تھے، اور ان کو یقین تھا کہ ان کے، یعنی آپ کے دماغ میں ضرور کچھ خلل ہے، اور وہ ہمیشہ چاہتے رہے کہ کسی شفا خانہ میں آپ کا باقاعدہ علاج ہونا چاہیے، شاید خدا تعالیٰ شفا بخشے۔ یہ بھی ایزن 290 صفحہ نمبر حوالہ ہے انجام آتم کے۔ آگے حضور فرماتے ہیں، عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں، مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا، اور اس دن سے کہ آپ نے معجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دی اور ان کو حرام کار اور حرام کی اولادیں ٹھہرایا، اسی روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا اور نہ چاہا کہ معجزہ مانگ کر حرام کار اور حرام کی اولادیں بنیں۔ یہ بھی انجام آتم کا صفحہ روحانی خزائن جلد 11 اور صفحہ 290 ہے، انجام آتم کا یہ حوالہ ہے۔ اس طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آگے، آپ کا یہ کہنا کہ میرے پیراؤ زہر کھائیں گے اور ان کو کچھ نہیں ہوگا، یہ بالکل جھوٹ نکلا، کیونکہ آج کل زہر کے ذریعے سے یورپ میں بہت خودکشی ہو رہی ہے، ہزارہ مرتے ہیں۔ ایک پادری وہ کیسا ہی موٹا تازہ ہو، 3 رتی اسٹرکنیسیا کھانے سے 2 گھنٹے تک بآسانی مر سکتا ہے۔ پھر یہ معجزہ کہاں گیا؟ ایسے ہی آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیراؤ پہاڑ کو کہیں گے یہاں سے اٹھ، اور وہ اٹھ جائے گا۔ یہ کس قدر جھوٹ ہے، بھلا ایک پادری صرف بات سے ایک الٹی جوتی سیدھا کر کے تو دکھلاوے۔ یہ بھی حوالہ جو ہے روحانی خزائن جلد 11 کا انجام آتم کا صفحہ 291 پہ ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یاد رکھیں کہ جو مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم بد زبان استعمال کرتے ہیں تمہارے خلیفوں کے لیے، تمہارے پاس تو پہلے یہ ثبوت ہی نہیں ہے کہ یہ خلیفے ہیں خدا کے، یہ تو غلط لوگ ہیں جنہوں نے پوری جماعت کو اور میرا صاحب وسلم کو جماعت کو گمراہ کر دیا ہے۔ ان کے جھوٹوں کو جھوٹ کہنا کوئی گالی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جو گمراہیاں پھیلائی ہیں جماعت احمدیہ میں، ان کو گمراہیاں کہنا کوئی بد زبان نہیں ہے۔ حضور صاحب کا یہ حوالہ میں آپ کو پڑھ رہا ہوں، سنیں۔ یہ حضور فرماتے ہیں، آپ کا خاندان بھی، یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کی بات اصل ہو رہی ہے، آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی۔ دیکھیں نا، حضور صاحب اس کو، خدا کے بیٹے کو، جو جن لوگوں نے بیٹا بنایا تھا خدا کا، مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، ان کے متعلق یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ فرما رہے ہیں۔
حضور فرماتے ہیں مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی. آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگاوے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے. سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ کیا ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے. یہ بھی انجام آتم مائع ضمیمہ اور روحانی خزائن جلد 11 صفحہ نمبر 291 پہ یہ حوالہ موجود ہے. میں ان لوگوں سے آپ پوچھتا ہوں کہ یہ جو لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں اور میرے ساتھیوں پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے خلیفوں کے متعلق سخت زبان استعمال کرتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ ہم تو صرف ایک غلط بات کو غلط کہہ دیتے ہیں، اس میں گالی کی کیا بات ہے؟ بد زبانی کہاں سے آ گئی؟ ان خلیفوں نے یہی غلط باتیں کی ہیں 1914 سے لے کر اب تک، یہ یہی غلط کام کرتے ہیں اور ان کی غلطیوں کو ہم ڈسکلوز کر رہے ہیں. ہم لوگ ان کی غلطیوں کا جو ہے حقیقت ہے وہ بتا رہے ہیں احمدیوں کو. تو یہ بد زبان نہیں ہے، نہ یہ گالی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے اور آپ اصل حقیقت جو ہے اس کی طرف توجہ کریں، بجائے کہ یہ فضول قسم کے الزام جو مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر لگا رہے ہیں اس سے باز آ جائیں آپ لوگ. آگے میں بتاتا ہوں کہ میں کافی خطبات میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جو 1914 سے لے کر آج تک جس کو خلافت احمدیہ کہا جاتا ہے، یہ خلافت احمدیہ نہیں ہے، یہ بلاد دمشق ہے. کافی دفعہ میں نے اس کے متعلق خطبات میں ذکر کیا ہے. بعض لوگوں کو، عام سادہ آدمیوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ بلاد دمشق جو کیا ہے. میں یہ آج بلاد دمشق کا لفظ استعمال کرتا ہے، اس سے مطلب کیا ہے. میں آپ لوگوں کو آج اس کی حقیقت بتاتا ہوں. یاد رکھیں کہ 9 اپریل 1907 کو حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کو یہ الہام ہوا تھا بلاد دمشق. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ بلاد دمشق کا مطلب کیا ہے؟ کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے کیا کہانی کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا چھپی ہوئی حقیقت ہے؟ وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ جو اموی ملوکی جو شروع ہوئی تھی نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، وہ شروع ہو گئی تھی. بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہی یہ 2 گروپ بن گئے تھے عالم اسلام میں. ایک گروپ انبیوں کا تھا، یہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رہبر مانتا تھا. دوسرا گروپ جو تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. اسلام میں یہ 4 سال غالباً یہ خلافت رہی تھی، یا 5 سال، مجھے معین یاد نہیں ہے. اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. پھر اس کے بعد پھر چند ماہ غالباً حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے تھے. اس کے بعد پھر وہ امت کی خیر خواہی میں، امت کی یکجہتی کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے وہ خلافت سے دستوار ہو گئے تھے. تو پھر اس کے بعد یہ جو امیر معاویہ ہے پورے عالم اسلام کا خلیفہ بن گیا. دراصل یہ خلیفہ نہیں تھا، یہ ایک ملک تھا. یعنی ملک سے مراد ہے کہ ایک بادشاہ ٹائپ بندہ تھا، جیسے ایک مذہبی آمر ہوتے ہیں، اس قسم کا یہ بادشاہ تھا، ملک تھا. تو اس کے تقریباً 19-20 سال ان کی پھر یہ ملوکیت رہی ہے. تو اس کا جو پایا تخت تھا ان ملوکوں کا، امویوں کا، وہ دمشق تھا. امیر معاویہ سے جو ملوکیت شروع ہوئی وہ تقریباً 95, 96, 98 سال، 1 صدی کے قریب وہ رہتی ہے عالم اسلام میں. یہ لوگ، ان کا بیٹا تھا یزید آگے امیر معاویہ کا، جس نے کربلا میں ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھیوں کو ذبح کیا تھا. یہ وہ ملک تھا، یزید تھا. یہ یزیدی، یہ بلاد دمشق کیا ہے؟ یہ دمشق کی بلا ہے جس کی ہاتھوں آسم کی جو آل تھی وہ ذبح ہوئی تھی کربلا میں. ان لوگوں نے عالم اسلام کو لوٹا، ان کی جائیدادوں پر قبضے کیے، اور انہوں نے خلافت کی صف لپیٹ دی. اور امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں اس یزید سے، پلید سے اپنی بیعت لی تھی اور لوگوں کو مجبور کیا تھا کہ وہ بھی اس کی بیعت لیں. بہر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیعت نہیں کی اس کے بعد، جس کی وجہ سے پھر وہ ان کی شہادت ہوئی کربلا میں، اور بڑا عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا ظلم ڈھائے گئے اور ان کی جانی تقریباً نقصان ہوا، مالی بھی ہوا، اور عالم اسلام کو پر ایک جبر مسلط کر دیا گیا. دین اسلام کی تعلیم کو چھوڑ کر ان لوگوں نے
اپنی پسند کی جو تعلیم تھی یا اپنے پسند کی باتیں تھیں امت میں راج کر دیں، اور امت کو جی بھر کے انہوں نے 100 سال قریباً لوٹا انہوں نے. تو یہ جو بلا تھی امت پر نازل ہوئی یا آئی خلفائے راشدین کے بعد، اس کا جو پایا تخت تھا وہ دمشق تھا. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دمشق کی جو بلا تھی انبیوں کی، یہ اس کا پایا تخت جو تھا یہ دمشق تھا. اور انہوں نے 100 سال تک لوگوں پر امت پر ظلم ڈھائے تھے. حضرت مرزا صاحب وسلام پر یہ جو الہام ہوا تھا 9 اپریل 1907 کو بلائے دمشق، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت بانی جماعت اسلام کی وفات کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا ان کی احمدیت پر، ان کی جماعت پر، کہ انبیوں کی طرح کی ایک بار دوبارہ جماعت احمدیہ پر ایک مصیبت نازل ہو جائے گی، بلا آئے گی. اور یہ بلا کب نازل ہوئی تھی؟ یہ آئی تھی 1914 کے بعد. 1914 کے بعد حضرت سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کے وقت، جب اس صدر انجمن احمدیہ کو، جس کو خود بانی جماعت صاحب نے قائم کیا تھا اور اس کے ممبران کو منتخب کیا تھا، اور ان کے متعلق فرمایا تھا کہ تمہارا اقلیتی جو فیصلہ ہوگا وہ قطعی ہوگا، جماعت میں بھی اور آگے بھی حکومت کے معاملات میں بھی، عدالتوں میں بھی آپ کی وہ قطعی ہوگا. لیکن حضور صاحب نے فرمایا تھا کہ میری زندگی میں مجھے بتانا، اور میری زندگی کے بعد پھر یہ تمہارا اقلیتی فیصلہ ہی قابل قبول ہوگا. یہ جو میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ مجلس انتخاب تھی. مرزا بشیر الدین نے اس مجلس انتخاب کو رد کر کے اپنے دوستوں سے، اپنے حواریوں سے اپنا انتخاب کرا کے خلافت پر قبضہ کیا. اور یہ قبضہ دراصل یہ آغاز تھا بلائے دمشق کا. یعنی جس طرح انبیوں نے ظلم ڈھائے تھے مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر، اسی طرح بشیر الدین محمود نے 1914 پر خلافت پر قبضہ کر کے آج تک اسی سلسلہ چلا آ رہا ہے. کیا یہ خاندانی خلافت نہیں ہے؟ مطلب کہ تم خود غور کرو کہ خلفائے راشدین جو محمدیہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عمر رضی اللہ عنہ رشتہ دار تھا؟ آگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا؟ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حضرت عثمان کو رشتہ دار تھا کوئی قریبی؟ یہ بات یہ ہے کہ جو خلفائے راشدین ہوتی ہیں کسی کی رشتہ داری پر نہیں بنے جاتے، امت ان کو بناتی ہے، یا جو جید صاحب ہوتے ہیں ارد گرد اس وقت جماعت میں یا امت میں، وہ لوگ کھڑے کرتے ہیں یا ان کو بناتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں 1914 سے یہ جو کہتے ہیں جس کو خلافت یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 1914 سے مسلسل ایک خاندان میں چلی جا رہی ہے، اور کوئی خاندان سے باہر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے. کیا ان لوگوں کو خلیفہ کہہ سکتے ہیں؟ خلیفہ تو خدا کے بنائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. پہلے اولین تو نبی اور رسول ہوتے ہیں، مجدد ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ خلیفے ہوتے ہیں جن کو امت تقویٰ کے ساتھ مجلس شورا امت کی جو ہوتی ہے یا جماعت کی وہ منتخب کرے، وہ لوگ ان کو ہم خلفائے راشدین کہہ سکتے ہیں. وہ بھی انتخابی ہوتے ہیں. تو یہ جو لوگ 1914 سے جن کا سلسلہ ایک خاندان کی خلافت کا شروع ہوا، ایک خاندانی گدی ہے، خلافت صرف نام ہے، مس یوز کیا گیا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، کیونکہ خلافت کے نام پہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. وہ بڑے پاک اور مقدس لوگ ہوں گے، خلیفے ہیں نا. یہ خلیفے کہاں ہیں؟ ان کے اوپر ان کی چادریں اٹھا کے دیکھو ان کو، یہ کون سے، یہ کیا لوگ ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، وہ میں اٹھا کے لوگوں کو دکھاتا ہوں. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی میں بس زبانی کرتا ہوں ان لوگوں کے متعلق. یہ تو جھوٹے لوگ ہیں. آج تک 1914 سے لے کر لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا، جماعت کی احمدیہ کی تعلیم کو کچھ کا کچھ بنا دیا. اس کی تفصیل میں اپنے خطبات میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں، اور میری تحریروں اور میری کتابوں میں اس کا بہت ثبوت اپنا ذکر ملتا ہے. وہاں سے سامعین جو پڑھ سکتے ہیں. آگے ایک سوال ہوتا ہے مجھے دوسرا، میں نے یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہے بلائے تھی نا، یہ دمشق تھی، وہ انبی جو تھے ان کی یہ تھی کہ یہ لوگ، ان میں یزید مثال کے طور پر یہ شراب پیتا تھا، یہ فضول لوگ تھے، بدکار لوگ تھے، سب جرم کرتے تھے اپنی زندگی میں انہوں نے کیے ہیں، اور لوگوں پر ظلم کیا، اور آنسم کی جو آل تھی اس کو ذبح کیا کربلا میں. اسی وجہ سے یہ دمشق کی بلا تھی. اسی مناسبت سے حضرت بانی جماعت علیہ السلام پر یہ جو بلائے دمشق کا الہام نازل ہوا تھا، کیونکہ اللہ کو علم تھا کہ 1914 کے بعد یہ مصیبت جماعت احمدیہ حضرت بانی جماعت کی جماعت پر بھی آنے والی ہے. اور یہی 1914 کے بعد یا 1914 سے یہ دمشق کی بلا جماعت پر مسلط ہوئی، اور آج تک جماعت احمدیہ کی کثیر تعداد اس دمشق بلا میں کے قابو میں ہے، وہ جکڑی ہوئی ہے. اور میں آنے والے کی جو اسیروں کی رستگاری کا واجب ہوگا اس کی بھیجے گئی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو
تاکہ یہ جو لوگ بلائے دمشق کے چنگل سے آزادی پا جائیں. احمدی حضرات، آگے ایک اور اعتراض مجھ پر کیا جاتا ہے کہ عبدالغفار صاحب دیگر مذہبی موضوعات یا اخلاقی موضوعات پر خطاب کرنے کی بجائے کہ وہ خلیفوں پر تنقید کرتا رہتا ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھ پر اعتراض کرتے ہیں ان کی غلطی ہے. وہ لوگ نہیں جانتے ان باتوں کو. میں آپ لوگوں کو مختصر اس سلسلے میں ایک دو باتیں بتاتا ہوں. دیکھو، ڈاکٹر جانتے ہیں کہ بعض امراض کم خطرناک ہوتے ہیں اور بعض جو امراض ہوتے ہیں انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. میں ایک عام فزیکل ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں، اور وہ ڈاکٹر جانتا ہوتا ہے کہ کون سا مرض جو ہے انتہائی خطرناک ہے اور زیادہ توجہ کے قابل ہے، جس کو زیادہ پہلے سے پہلے زیادہ اس کو علاج کرنا چاہیے تاکہ مریض کی موت نہ واقع ہو جائے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں ایک بندے کو کھانسی ہے، یا ایک اور آدمی ہے اس کے مقابلے پر اس کے ساتھ اس کو بخار ہے، 2-4 دن سے بخار ہو گیا ہے. اچھا، اس کے مقابلے پر ایک ڈاکٹر کے کلینک میں یا ایک ہسپتال میں ایک تیسرا مریض ہوتا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہے، اس پر دل کا حملہ ہو گیا ہوتا ہے، یا کوئی ایسا مریض بیٹھا ہوتا ہے، چوتھا سمجھ لیں کہ ایسا ہے کہ جس کو شدید بلیڈنگ ہو رہی ہے. کیا تم سمجھتے ہو کہ ایک قابل اور ماہر ڈاکٹر جو ہوگا سب سے پہلے وہ ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ کو اور شدید بلیڈنگ کا جو پیشنٹ ہے ان کو چھوڑ کر وہ جس کو بخار ہوا ہے ہسپتال میں جو بندہ ہے، یا جس کو کھانسی ہے، ان معمولی جو امراض والے جو انسان ہیں ان کی طرف توجہ کریں گے، ان کو بعد میں کریں گے؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جو ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ ہے وہ فوری توجہ چاہتا ہے، کیونکہ اس کا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اسی طرح جس کو شدید بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ مریض بھی شدید توجہ کا طالب ہوتا ہے ڈاکٹر کی طرف سے، تاکہ اس کو بلیڈنگ بند کی جائے تاکہ وہ موت سے بچ جائے. اور جو کھانسی والا مریض ہوگا یا جو دوسرا بخار والا مریض ہوگا اس کو تو آرام سے 1 دن کے بعد بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن جس کو ہارٹ اٹیک ہے یا جو مریض شدید بلیڈنگ میں مبتلا ہے اس کا فوری علاج ہونا چاہیے. اسی طرح میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ انسان جو ہے، انسانی وجود یا مختلف اعضاء سے مرکب ہے. آنکھیں ہیں، سر ہے، ہاتھ ہیں، ٹانگیں ہیں، سارے اعضاء ہیں. اگر کسی انسان کی آنکھیں کو پرابلم ہو، دکھ رہی ہوں، یا پرابلم ہو دیکھنے کا، بینائی کا مسئلہ ہو، اگر وہ اسپتال میں جائے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر اس کا ٹانگوں کا علاج شروع کر دیں، یا اس کے ہاتھوں کا علاج شروع کر دیں، یا اس کا پیٹ کا علاج شروع کر دیں. نہیں، وہ جو مرض ہے اس کو لاحق ہو چکا ہے، یعنی آنکھیں، اس کا ہی ڈاکٹر فوری طور پر اس کا علاج کریں گے، ٹریٹمنٹ کریں گے. اور اگر کوئی آنکھوں کے مریض کو ڈاکٹر آنکھوں کے مریض کی جو علاج ہے ٹانگوں سے، پیٹ سے شروع کر دے تو وہ ڈاکٹر نہیں ہوگا، وہ تو ہم اس کو دیوانہ کہہ سکتے ہیں، وہ معالج نہیں ہوگا. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جیسے انسان کے اعضاء ہوتے ہیں، اور جو اعضاء انسان کا عضو جو انسان کا بیماری میں مبتلا ہو اس کا ڈاکٹر کو پہلے علاج کرنا چاہیے. ایسے ہی جو ہمارے دین ہے، یہی معاملہ ہمارے دین کا بھی ہے. صدیوں سے ہمارے دین اسلام میں بدعتیں پیدا ہوتی رہی ہیں، پہلے بھی اور آج بھی پیدا ہو چکی ہیں، اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ لوگ نفس کے پیچھے چل کر ان بدعتوں کو پیدا کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے جو مجدد ہوتے ہیں، ایک روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں جو آتے ہیں. تو یہ جو روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ جو بہتر سمجھتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جو ان کو گائیڈ کرتا ہے، وہ بہتر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کن روحانی بیماریوں کا فوری علاج کی ضرورت ہے. کیونکہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ایمانیات سے متعلق ہوتی ہیں، بڑی خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں روحانی، اور بعض بیماریاں انسان کے دوسرے افعال ہوتے ہیں دین کے، ان کے سلسلے میں ہوتی ہیں، وہ کم خطرناک ہوتی ہیں، ان کا بعد میں بھی علاج ہو سکتا ہے. لیکن جو چیزیں ایمان میں داخل ہو جائیں، اگر وہ بدعتی ہوں، غلط ہوں، تو ان کا فوری علاج ہونا چاہیے. اور یہ جو روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے امت محمدیہ میں ہر صدی کے سر پر، تو یہ بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان میرے بندوں نے کن بیماریوں کو، روحانی بیماریوں کو پہلے ٹھیک کریں امت کی. جیسے کہ حضرت بانی جماعت اسلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں، میں 2 حوالے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کے سناتا ہوں. جیسے حضور فرماتے ہیں، یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے، اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دین جو ہے بہت وسیع ہے، لیکن اس کے مختلف حصے ہیں.
جس حصہ پر آفت آئی ہوتی ہے مجدد آ کے اس کی اصلاح کرتا ہے. باقی جو متعلقہ دین کی حیثیتیں ہیں اس کی توجہ دیتا ہے، اس کی طرف بھی توجہ دیا کرتا ہے، لیکن کم دیتا ہے. زیادہ توجہ یا بھرپور توجہ اس حصے کی طرف دیتا ہے مجدد آ کے جس پر کوئی مصیبت نازل ہو چکی ہوتی ہے. یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے موافق ہے جو اس نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں فرمایا ہے. ملفوظات جلد 4 صفحہ 2. اس طرح حضور فرماتے ہیں یہ دوسرا حوالہ ہے، یہ بھی یاد رہے کہ ہر زمانہ کے لیے اتمام حجت بھی مختلف رنگوں سے ہوا کرتا ہے، اور مجدد وقت ان قوتوں اور ملکوں اور کمالات کے ساتھ آتا ہے جو موجودہ مفاسد کا اصلاح پانا ان کمالات پر موقوف ہوتا ہے. سو ہمیشہ خدا تعالیٰ اس طرح کرتا رہے گا جب تک کہ اس کو منظور ہے کہ آثار رشد و اصلاح دنیا میں باقی رہیں. شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 342. یہ الفاظ حضور صاحب کے وہاں سے پڑھے جا سکتے ہیں. ان دونوں حوالوں سے حضور صاحب نے بات کلیئر کر دی کہ جو مجددین ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً آتے ہیں، ان کی مختلف مجددوں کی مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو بہتر علم ہے کہ کس صدی کے مجدد کو کس قسم کی صلاحیتوں والے انسان کو وہ مبعوث فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ علم ہے کہ اس کے دین میں کس صدی میں کس قسم کی بیماریاں پیدا ہوئی ہیں. تو ان بیماریوں کے مناسبت سے اللہ تعالیٰ ان مجددوں کو، ان روحانی ڈاکٹروں کو بھیجتا ہے. تو یہ جو مجددین ہوتے ہیں ان بیماریوں کے مناسبت سے سب سے پہلے جو خطرناک بیماریاں روحانی ہوتی ہیں ان کا علاج کرتے ہیں، آگے ان کے متعلق بات کرتے ہیں. جو کم خطرناک باتیں ہوتی ہیں ان کے متعلق بھی وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، نصائح کرتے ہیں، خطبات بھی دیتے ہیں، لیکن زیادہ ان بیماریوں کی طرف توجہ دیتے ہیں جو زیادہ خطرناک ہے. مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ خلافت احمدیہ جھوٹ بنا کے اس کو قدرت ثانی بنا لیا گیا ہے، جبکہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. قدرت ثانیہ تو وہ تجدیدی سلسلہ ہے جو عاصم کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز سے رحمہ اللہ تعالیٰ سے شروع ہوا تھا. یہ بہت بڑی روحانی بیماری میں جماعت داخل کر دی گئی ہے. اس طرح پیشوی مسلم ایک عظیم فتنہ جماعت احمدیہ میں پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ حضرت بانی جماعت الاسلام کا کوئی بھی لڑکا ذکی غلام نہیں ہے، کوئی وہ مسلم موت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر دیا تھا حضور اسلام کی زندگی میں، بتا دیا تھا کہ یہ جو موجود ہے تیرا لڑکا نہیں ہوگا، آئندہ جماعت احمدیہ میں پیدا ہوگا، تیری نسل سے بھی ہو سکتا ہے، تیری روحانی نسل میں سے ہی ہو سکتا ہے. جناب جماعت احمدیہ میں مرزا بشیر الدین محمود احمد 1944 میں دعویٰ بن کر کے مسلم موت بن گئے، اور 1914 میں لوگوں نے اس کو مسلم موت بنا دیا. کیا اس سے بڑی بیماری بھی روحانی کو ہو سکتی ہے جماعت احمدیہ میں؟ اور آنے والا اس بیماری کے متعلق اس کا حل نہ کرے، لوگوں کو نہ بتایا سچائی کہ حقیقت کیا ہے. اور مربی اور عہدیدار اعتراض کرتے ہیں کہ غفار صاحب دوسرے موضوعات کی طرف توجہ نہیں کرتا. دیکھو جی، تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے، اس کو میں چھوڑ دوں اور دوسرے جو امپارٹنٹ باتیں ہیں ان کی طرف میں تقریر شروع کر دوں، یہ بات کیسے آپ لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ میری ڈیوٹی ہے، میرا مقاصد ہیں بیست کے، اور آپ لوگوں میں جو بہت خطرناک برائیاں پیدا ہو چکی ہیں میں سب سے پہلے ان کا کل کام کروں، بتاؤں. تو اسی طرح اور بہت ساری برائیاں ہیں جو جماعت احمدیہ میں ڈالی ہوئی ہیں، اور آنے والے کا مسلم موعود کا یا موعود ذکی غلام کا کام ہی صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے آ کر ان برائیوں کو، جماعت احمدیہ میں سے روحانی برائیوں کو جماعت احمدیہ میں سے ختم کرے. اور جب یہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، یہ باقی موضوعات ہیں، اخلاقی ہیں یا مذہبی موضوعات ہیں، ان پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ آنے والا مجدد جو ہے مسلم موعود وہ باتیں کرے گا. ایک یہ اعتراض مجھ پر کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس عازز کے چہرے پر کوئی نور نہیں نظر آتا. یہ ایک اعتراض ہے جماعت احمدیہ کا. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یاد رکھو احمدیو، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ دنیا میں آسم سے پہلے 1,24,000 یا 1,25,000 انبیاء آئے تھے. ان کی قوموں کی اکثریت کو ان کے چہرے پر نور نہیں نظر آیا تھا. اگر ان کی قوموں کو ان کے چہروں پر نور آ جاتا تو وہ ان کی تکذیب نہ کرتے. یا حسرتاً علی العباد ما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. ان سب کا ہنسی ٹھٹھا تمسخر کیا گیا، ان کو رد کیا گیا. کیوں رد کیا تھا؟ اگر ان کے چہروں پر نور نظر آیا تھا ان کی قوموں کو تو کیا ان کو رد کرتے؟ نہیں، ان کو نظر نہیں آیا نور. نور کن لوگوں کو نظر آتا ہے یا نور ہوتا کیا ہے؟ میں اس کے متعلق بتاتا ہوں. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کسی بدکار اور شرابی کا رنگ اگر بہت گورا چٹا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے چہرے پر بہت نور ہے. اگر نور کا یہی معیار ہے
तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि यूरोप की बदकार और शराबी कौमें तो फिर नूरन अला नूर हैं। ये बदकार भी हैं, शराबी भी हैं, तो ये तो फिर नूरन अला नूर हैं। अगर यही नूर है तो ये नूर तो हर किसी को नज़र आ सकता है, क्योंकि हर बीना जो है, जिसकी आंखें ठीक हैं, नज़र आता है उसको, तो ये तो इसको देख लिया है कि सब पर नूरन अला नूर जो हैं ये लोग हैं जिनमें हम ज़िंदगी गुजारते हैं। तो क्या तुम मान सकते हो कि ये लोग ईसा को खुदा का बेटा बना के बैठे हुए हैं, जो शराबें पीते हैं और जो बदकारियाँ करते हैं, क्या तुम समझ सकते हो कि इनके चेहरों पर जो सफ़ेद चेहरे हैं, इनके गोरे चिट्टे रंग हैं, क्या ये नूर है? हरगिज़ नहीं है। वाज़िह रहे कि रंग के गोरे या काले होने से नूर का तलक नहीं है। मैं लोगों को बताता हूँ, नूर वो सिद्क़ व सफ़ा होता है जो सच्चे और मुत्क़ी इंसान के किरदार और गुफ्तार से टपकता है, और ऐसे नूर को वही लोग देखा करते हैं जिनमें ईमान होता है और जो बज़ाते खुद मुत्क़ी और सच्चे होते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम में फरमाया है कि जब जन्नती जन्नत की तरफ जाएंगे, उनका नूर भी उनके साथ जा रहा होगा। ये नूर मुत्कियों का सिद्क़ व सफ़ा होगा जो रोशनी की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला और उसके रसूल मोहम्मद अरबी वसल्लम और उसके ग़ुलाम हज़रत मेहदी व मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तालीम में रंगीन हो जाएं। जब हम इस तालीम में, पाकीज़ा तालीम में रंगीन हो जाएंगे, तो याद रखें, आप सबको मुर्सलों के चेहरों पर नूर भी नज़र आने लग जाएगा। अपने आप को पहले ठीक करें, अपने आप को तकवा की तरफ लाएं, तकवा की राह पर चलें, अपने अंदर तकवा पैदा करें। जब आप तकवा पैदा कर लेंगे और खुदा के बंदे बन जाएंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको अब्दुल गफ्फार जंबा के चेहरे पर भी नूर नज़र आएगा। और अगर आप तकवा अपने अंदर नहीं पैदा करेंगे तो आपको अब्दुल गफ्फार जंबा क्या, किसी मुरसल के चेहरे पर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता चला आ रहा है। पहले अंबिया के साथ भी यही हुआ और मेरे साथ भी वही हो रहा है, और आइंदा ये सिलसिला है तजदीद का, मुजद्दिदीन का, उनके साथ भी लोग ऐसा ही करेंगे। क्योंकि जो गलत लोग होते हैं, जो तकवा से खाली होते हैं, उनको मुरसलों के चेहरे पर नज़र नहीं आया करता। नूर उन लोगों को नज़र आता है उस बंदे के चेहरे पर जो खुद नूर में डूबे हुए होते हैं, जो खुद तकवा की राहों पर चल रहे होते हैं। नफसानी लोगों को ऐसे नूर नज़र नहीं आया करते। मैं इसी पर अपना खुतबा जुमा ख़त्म करता हूँ। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिया लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।